یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ چیزیں پاکستان میں بھی کریپ ان کر رہی ہیں. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ڈراماز کے ذریعے پروگرامز کے ذریعے ہماری عام عوام کو نا ذرا ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے. علی بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا اس بارے میں کہ ریسنٹلی کچھ ڈرامہ چینلز سامنے آ رہے ہیں جن کو بنے ہوئے میرے خیال ہے ہارڈلی 4-5 مہینے سے اوپر نہیں ہوا. ان میں سے ایک چینل میرے نظر سے گزرا, لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز شیئر کیے یوٹیوب پہ. اب آئی ڈونٹ نو اف دس از مین اسٹریم کو چینل ہے یا کیا ہے, بل گرین انٹرٹینمنٹ کے نام سے, اور ان کے بہت سارے کچھ ڈراماز ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ہیں, بٹ دے آر ہائیلی کنٹروورشل. اور آپ دیکھو کہ یا تو اس میں اسلام کی تذلیل کی جا رہی ہے, اسلام کی کسی پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, یا پھر وہ لوگ جو ہے وہ فیمنسٹ ایجنڈا کو بہت ڈکے کی چوٹ پہ پش کر رہے ہیں, جو کہ یعنی حقوق نسواں نہیں ہے, یہ وہ والا ایجنڈا جو کہ ویسے سے آ رہا ہے. کیونکہ ایک تو وہ ایجنڈا نا جو ہم کہتے ہیں اسلام جو عورت کو حقوق دیتا ہے وہ ہیں, اور پھر ایون ٹرانسجینڈرزم کے اوپر بھی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈی سینسٹائز اٹ تھرو کامیڈی, تھرو تھنگس لائک دیٹ. تو ایسے چینلز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آتی ہیں اور جو لوگ ایک دم سے ود ان مطلب آپ دیکھیں کہ 4-5 مہینوں کے اندر ملینز میں ان کے ویوز گئے ہیں, تو یہ ہماری عوام جو ہے, مجھے ان کے بارے میں بھی کبھی کبھار تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار مطلب کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے آپ لوگ فوراً لیچ آن کر جاتے ہو وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ یار یہ جو چیز ہم کنزیوم کر رہے ہیں یہ کہیں ٹریش تو نہیں ہے, کہیں یہ گاربیج تو نہیں ہے جو ہمارے دماغ کو کرپٹ کر سکے یا ہمیں اللہ سے دور کر دے. اصل میں 5th جنریشن وارفیئر جو ہے ضیاء بھائی وہ یہی تو ہے. وہ بیٹل جو ہے وہ ٹینکس اور آپ کی بڑی بڑی اسٹرانگ آرمیز سے نہیں لڑی جا رہی, وہ اسی طرح سے تو لڑی جا رہی ہے. وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کا جو ٹرو میسج کا امیج ہے وہ بلر کر دیا گیا, اور اس کے مقابلے میں وہ چیز جو کہ شیطانیت کو, شیطان کے راستے کو, اللہ سے بغاوت کے راستے کو فروغ دینے والی ہے, اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. اور اس پہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں وہی جیسے کہ کتنی $200 ملین جو ہے وہ پہلے ایڈ آئی اور پھر بعد میں دوبارہ بھی ایڈ آ رہی ہے, بار بار اناؤنس کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اسی پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستانی ان مسلمانوں کی جو یوتھ ہے, اس کا جو ذہن ہے یہ بدلنا ہے تو ہم اسی کے ذریعے بدل سکتے ہیں. اور اس کا افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا جو میڈیا ہے, یہ ڈراماز ہیں یا جو بھی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, اسی سے آج کل ہمارے مورلز جو ہیں وہ یوتھ لیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نارملائز کرنا چاہتے ہیں کسی ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں, آپ دیکھیں کہ وہ چیز ڈراماز سے آتی ہے, ڈرامہ میں وہ دیکھا جاتا ہے. اچھا ڈرامہ میں وہ کیوں دیکھا جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بائے کیوں کر لیتے ہیں کوئکلی, کیونکہ وہ اس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے تناظر میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ جائز ہے اور اس کی لمٹس جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے. سو فار دا پرپز آف انٹرٹینمنٹ پیپل واچ دیز کائنڈ آف تھنگس, اور ایکچولی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے اپنے مورلز لے لیتے ہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں بڑی نارمل لگتی ہیں, لیکن وہی چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں اپنے معاشرے میں تو وہ بہت بری ثابت ہوتی ہیں. ایکچولی نا کنفیوژن یہ ہے کہ کئی لوگ یہ بھی آرگیومنٹ پیش کر دیں کہ جی ہم تو صرف دیکھ ہی رہے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی, ہم نے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیا. اور سلف صالحین بڑی زبردست بات کرتے ہیں اس حوالے سے, کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر جو آپ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہو اسی کو سامنے رکھتے ہیں, آپ کے سامنے کوئی کھانا آیا ہوا ہے اور وہ بوسیدہ کھانا ہے, 1 مہینہ پرانا کھانا ہے, اور آپ اگر یہ آرگیومنٹ پیش کر دو کہ یار میں کھا لیتا ہوں, دیکھوں گا کہ یار اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے, صرف میں کھا رہا ہوں, یعنی 99% نہیں 100% اس کا افیکٹ آپ کی باڈی میں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جائیں, بندہ مر بھی سکتا ہے. تو یعنی سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہو اٹ افیکٹس یور فزیکل باڈی. سملرلی آپ کے اندر ایک سول بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, روح بھی رکھی ہے. اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہو, یہ مت سمجھو کہ اس کا افیکٹ تمہارے دل پہ نہیں ہوگا. تو آپ جیسے اس کھانے کو کھاتے نہیں ہو, جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی 1 مہینہ پرانا کھانا ہے یا خراب کھانا ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں پوائزن ہے وغیرہ, آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے. تو سملرلی اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو کہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ یور ہارٹ. ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ پھر آپ وہ دیکھو گے, آپ کو وہ برائی نہیں لگے گی. اب ہم نے جو یہ خواجہ سراؤں کی بات کی ہے نا, اب دیکھیں نا کہ کتنی کلیئر کٹ احادیث ہیں ضیاء بھائی, ویئر آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ فَإِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے نا تو جو چاہے کرتے پھرو. اب دیز پیپل, اب خواجہ سراؤں کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے, ڈگنیٹی ہو, دا وے دے اپروچ پیپل, اور کیسے آ کے پیسے مانگتی ہیں, یقین کریں شرم آتی ہے مجھے.